اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو عموماً ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے بادشاہوں یہ تو اللہ کے اولیاء تھے. اولیاء یہ جمع ہے ولی کی، اور ولی کا معنی ہے دوست. ولی کا کیا معنی ہے؟ دوست. ولی کا معنی دوست ہے، لہذا ولی اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ کس کا دوست؟ اللہ کا دوست. اولیاء اللہ کا معنی اللہ کے دوست. ولی کا معنی دوست ہے. اب بات اتنی ہے کہ ولیوں کا ماننا یہ ایمان کے لیے ایسے ہی شرط ہے جیسے مومن ہونے کے لیے رسولوں کو ماننا شرط ہے اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا شرط ہے. لیکن جو بات سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ولی کہتے کسے ہیں، ولی کی پہچان. جب تک ولی کی پہچان نہیں ہوگی اس وقت تک کیا پتا کہ لوگ کسے ولی سمجھ بیٹھیں. لوگ سمجھیں یہ ولی اللہ ہے لیکن حقیقت میں وہ ولی الشیطان ہو. لہذا اولیاء کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے سمجھا جائے کہ ولی کہتے کسے ہیں. جب تک یہ بات سمجھ نہیں لی جاتی کہ ولی کہتے کسے ہیں اس وقت تک اولیاء کو صحیح معنی میں ماننا ناممکن ہے. اب ولی کا ایک تعارف یا ولیوں کی ایک پہچان اور نشانی تو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے. وہ کیا ہے جی؟ فلاں بڑا ولی ہے جی. کیوں؟ بادشاہوں وہ دیوار پہ بیٹھا تو دیوار نے بھاگنا شروع کر دیا تھا. فلاں بڑا ولی ہے جی. کیوں؟ مرغی ہانڈی میں پک رہی تھی، اس نے حکم کیا تو مرغی نے اذان شروع کر دی. فلاں بڑا ولی ہے. کیوں؟ وہ جی 11 سال بعد بیڑا پار لگایا. فلاں ولی ہے. کیوں؟ ایک بندہ آیا اور اس نے فلاں ولی کو کہا حضرت میں آپ کو ولی تب مانوں گا کہ آپ مجھے حاملہ کر دیں. تو ولی نے اس پر پھونک ماری تو اس کو اسی وقت حمل ہو گیا. فلاں ولی ہے جی، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. لوگوں نے اس چیز کو ولایت کی بنیاد سمجھا ہوا ہے. حالانکہ یہ بات دلوں کی تختی پہ لکھ لو کہ ولایت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اگرچہ ولیوں کی کرامات حق ہے لیکن بہت سارے ایسے ولی دنیا میں گزر گئے. صحابہ سارے ولی تھے. آپ کو صحابہ کی ایسی کرامتیں کہیں نہیں ملیں گی. صحابہ سے بڑے ولی تو نہ صحابہ سے پہلے گزرے نہ قیامت تک آئیں گے. صحابہ نے تو نہ دیواریں بگائیں، نہ صحابہ نے ہانڈی کے اندر مرغیوں سے اذانیں دلوائیں. لہذا ولایت کا یہ مدار نہیں ہے. ایک اور سوچ بھی ہے، یہ ہمارے معاشرے کی چیزیں ذکر کر رہا ہوں. فلاں بڑا اللہ والا ہے جی. کیوں؟ بادشاہ وہ تو کپڑے ہی نہیں پہنتا، بے لباس بیٹھا ہوگا. ہاں، نانگا بابا بے لباس بیٹھا ہوگا
اور مریدنی اور مرید جا کے انا للہ و انا الیہ راجعون. فلاں بڑا ولی ہے جی. کیوں؟ بادشاہ ہو اس کو تو قضائے حاجت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. فلاں بڑا ولی ہے. کیوں؟ اسے تو بھوک ہی نہیں لگتی. سارے مریدوں کی جیبیں خالی کر دی ہیں, ابھی تک بھوک نہیں لگتی. اس کو پتہ نہیں بھوک لگے گی تو کیا کرے گا. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ ان چیزوں کے ساتھ ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحابہ اللہ کے ولی تھے, انبیاء اللہ کے پیارے تھے, لیکن ان ساری عزتوں کے باوجود ان کو بھوک لگتی تھی نہیں لگتی تھی؟ انسانی حاجتیں اور ضرورتیں ان کے ساتھ تھیں یا نہیں تھیں؟ فلاں بڑا ولی ہے. کیوں؟ بادشاہ وہ 40 سال ہو گئے سوئے ہی کوئی نہیں. اتنے سال ہو گئے لگاتار روزے میں ہے. اس لیے میرا عزیز ان چیزوں کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے میں تجھے پہچان کراؤں ولی ہوتا کون ہے. اس لیے اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ تاکہ تجھے پتہ چلے کہ کھرا ولی کون ہے, کھوٹا ولی کون ہے, 1 نمبر کون ہے, 2 نمبر کون ہے, اصلی کون ہے, نکلی کون ہے. اس لیے بات ذہن میں بٹھا کہ سچے ولی کی 3 نشانیاں ہیں. سچے ولی کتنی نشانیاں ہیں؟ کتنی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کہتا ہے او میرا بندہ میں تجھے پہچان کرواؤں اپنے سچے ولیوں کی. کہیں 2 نمبر ولی تیرے ایمان پہ ڈاکہ نہ مار دیں, کہیں 2 نمبر ولی تجھ سے تیرا ایمان نہ لوٹ لیں, کہیں 2 نمبر ولی تجھے میں اللہ سے دور نہ کر دیں, کہیں 2 نمبر ولی تجھ سے میں اللہ کو چھڑا کے تجھے قبروں کی پوجا میں نہ لگا دیں, کہیں 2 نمبر ولی تجھے گناہوں کے اوپر نہ لگا دیں. اس لیے میں اللہ ضروری سمجھتا ہوں کہ تجھے اپنے سچے ولیوں, اپنے سچے دوستوں, اپنے سچے وفاداروں کی پہچان کروا دوں. اللہ کیا پہچان ہے؟ فرمایا پہلے ان کا حال تو سننا. الا ان اولیاء اللہ. میرے رب نے انداز ہی بدل دیا. فرمایا خبردار او میرا بندہ, جگایا پہلے, خبردار او میرا بندہ, ان اولیاء اللہ, میں اللہ کے جو دوست ہیں, لا خوف علیہم, ان پر میں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف طاری نہیں ہوتا. میں اللہ کا خوف ان سے جاتا نہیں, کسی اور کا خوف ان پہ آتا نہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب دنیا چھوڑ کے جائیں گے تو انہیں دنیا کا غم بھی کوئی نہیں ہوگا. اللہ نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی نشانی میں تجھے اپنے ولی کی بتاؤں. الذین آمنوا, سب کہو الذین آمنوا. اللہ کہتا ہے او میرا بندہ, میرا ولی ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے, میرا ولی بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے, الذین آمنوا, جو میرا ولی ہوگا وہ کٹر توحیدی ہوگا, اس کے اندر شرک کی رتی بھی نہیں ہوگی. اس لیے میرا عزیز پہچان سچے ولی کو,
جو سچا ولی ہوگا اس کی پہلی نشانی وہ رب والا ہوگا. کس والا ہوگا؟ وہ اپنے مریدوں کو سبق پڑھائے گا. اور مریدوں اولاد دے گا تو اللہ، صحت دے گا تو اللہ، برکت دے گا تو اللہ، کھوٹی قسمتیں کھری کرے گا تو اللہ، نفع کا مالک ہے تو اللہ، نقصان کا مالک ہے تو اللہ، عزت کا مالک ہے تو اللہ، ذلت کا مالک ہے تو اللہ، بیڑے پار لگانے والا ہے تو اللہ، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہے تو اللہ، حتیٰ کہ ایک ایک ذرے کا حال جاننے والا ہے تو اللہ. وہ ولی اپنے مریدوں کو سبق پڑھائے گا. او میرے مریدوں، او میرے چاہنے والوں، قبر والا ککھ نہیں کر سکتا، بت ککھ نہیں کر سکتا، تعویذ لکھنے والے کا تعویذ ککھ نہیں کر سکتا. ہوتا وہی ہے جو چاہتا کون ہے. ولی کی پہلی نشانی کہ وہ کیا ہوگا؟ بولو بولو، کیا ہوگا؟ توحیدی ہوگا. لہذا قبر پرست ولی ہو نہیں سکتا. جو خود بھی قبروں پہ ڈیرے لگا کے بیٹھا ہو، خود بھی قبر پوج رہا ہو، مریدوں سے بھی قبریں پجوا رہا ہو، وہ ولی ہو نہیں سکتا. سوٹے والی سرکار ولی ہو نہیں سکتی، دھمال والی سرکار ولی ہو نہیں سکتی، گانا بجانا سننے والی سرکار ولی ہو نہیں سکتی، بے نمازی ولی ہو نہیں سکتا، روزے کھانے والا ولی ہو نہیں سکتا، داڑھی کٹوانے والا ولی ہو نہیں سکتا، میرے نبی کی سنت کو تار تار کرنے والا، قرآن سے جاہل، نماز سے جاہل، کلمے سے جاہل ولی ہو نہیں سکتا، دعائے قنوت نہ جاننے والا ولی ہو نہیں سکتا، اللہ کی توحید کا باغی ولی ہو نہیں سکتا. ولی وہ ہوتا ہے الذین آمنوا، جس کا عقیدہ صرف کس پہ ہوتا ہے؟ ذرا سیر کراؤں تجھے ولیوں کی. اللہ نے قرآن میں ایک ولی کا تذکرہ کیا ہے. ولی کا نام حبیب نجار ہے. تذکرہ اس کا ہے سورہ یاسین میں. اللہ کا ولی ہے کٹر توحیدی. کہتا کیا ہے؟ مالی لا عبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون اتخذ من دونہ آلہہ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا. سن ذرا ولی کا عقیدہ، اس لیے میرے جملے کو غور سے سن. ولی کو بھی مان، ولی کی بھی مان. کیا کہہ رہا ہوں؟ ولی کو بھی مان، ولی کہتا مالی لا عبد الذی فطرنی. او لوگوں میں حبیب نجار، عبادت کروں گا تو صرف اس ایک اللہ کی. فطرنی، جس اللہ نے مجھے قطرے سے انسان بنایا، جس اللہ نے مجھے قطرے سے پیدا کیا ہے. اور لوگوں میں اللہ کا ولی حبیب نجار صرف اور صرف کس کی عبادت کرنے والا ہوں؟ کسی نبی کی عبادت نہیں، کسی ولی کی عبادت نہیں، کسی پیر فقیر زندے مردے شجر حجر کی عبادت نہیں، کسی نوری ناری کی عبادت نہیں، کسی ترابی کی عبادت نہیں، سورج چاند ستارے کی عبادت نہیں. مالی لا عبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون. قرآن سمجھا رہا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو عبادت صرف اپنے رب کی کرتا ہے، کسی اور کی نہیں کرتا. صحابہ سارے ولی تھے یا کوئی نہ؟ اچھا یار، ایک بات کا جواب دو. امام الانبیاء علیہ السلام سے زیادہ شان کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ میرا دوست کھول دل کی کھڑکی، میری بات کا جواب دے.
اگر اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا، اللہ کے سوا کسی اور کا پکارنا جائز ہوتا، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر نیاز جائز ہوتی، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، غیب دان، حاضر ناظر، سمیع بصیر علیم سمجھنا درست ہوتا، ابو بکر صدیق سجدہ کرتا تو اپنے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ نظر دیاز دیتے تو نبی علیہ السلام کے نام کی، صحابہ مصیبتوں میں پکارتے تو نبی علیہ السلام کو، صحابہ مشکل کشا سمجھتے تو نبی علیہ السلام کو، صحابہ حاجت روا سمجھتے تو نبی علیہ السلام کو، صحابہ داتا گنج بخش دستگیر سمجھتے نبی علیہ السلام کو، لیکن آمنہ کے لال نے تو سبق یہ پڑھایا تھا، او مریدو جوتے کا تسمہ بھی نہ ہو تو صرف کس سے مانگا کرو، مالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون ااتخذ من دونہ آلہہ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا۔ سن ذرا ولی کا عقیدہ، ولی کہتا کیا ہے؟ حبیب نجار قرآنی ولی ہے، سورہ یاسین کا ولی ہے، کہتا ہے او میری قوم والو، اگر میرا اللہ مجھے نفع دینے کا فیصلہ کرے، سارے نبی ولی پیر فقیر جن فرشتے اکٹھے ہو جائیں، اس نفع کو روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتے، اور اللہ اگر مجھے تکلیف دینے کا فیصلہ کر دے، سارے اکٹھے ہو جائیں تو مجھے اس تکلیف سے بچا نہیں سکتے۔ گویا کہ حبیب نجار اللہ کا ولی، توحیدی ولی، یہ سبق سکھا رہا ہے، او بندہ نفع کا مالک بھی اکیلا ہے، نقصان کا مالک بھی کوئی نہیں ہے، اور اس لیے سبق پڑھ لے، سبق یاد کر لے۔ ولی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ کٹر کیا ہوگا؟ توحیدی ہوگا۔ اس کا بول ہے تو توحید ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو توحید ہے، اس کا درس ہے تو توحید ہے، اس کا سنانا ہے تو توحید ہے، اس کا پڑھانا ہے تو توحید ہے، اس کا گھر محلے گلی کوچے بازار کے اندر کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو توحید ہے، کیونکہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کی یاری کس سے ہوتی ہے۔ وہ جدھر بھی جاتا ہے اپنے یار کے تذکرے کرتا ہے، گلی گلی کوچا کوچا جا کے لوگوں کو کہتے ہو لوگو تم اپنے یاروں کے تذکرے کرتے ہو، میں بھی اپنے یار کے تذکرے کرتا ہوں، میرا یار وہ اللہ ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس لیے پہچان سچے ولی کو، سچا ولی توحید کا درس دے گا، کبھی شرک والی پٹی نہیں پڑھائے گا۔ ذرا دوسرے ولیوں کو دیکھ، اصحاب کہف ہیں، وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، قرآنی ولی ہیں، بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، بادشاہ سوال کرتے اصحاب کہف سے، اور اصحاب کہف بتاؤ تو صحیح من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ آگے سے اللہ کے یہ ولی قرآنی ولی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا رب السماوات والارض، او بادشاہ ہمارا رب تو وہ ہے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے۔ اللہ اکبر۔ ولی کا عقیدہ سمجھ، ولیوں کا رب ہے تو اکیلا کون؟ نبیوں کا رب ہے تو اکیلا کون؟ اس لیے ولیوں کو بھی مان، ولیوں کی بھی مان اور عقیدہ بنا کے پالن ہار ہے تو اکیلا کون ہے؟
ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا۔ ولی کہتے ہیں آؤ بادشاہ مرتے مرے جائیں گے، تکا تکا بوٹی بوٹی بدن ہو جائے تو پرواہ کوئی نہیں، ساری دنیا کی دولت ہم سے چھین لی جائے تو پرواہ کوئی نہیں، لیکن لن ندعو من دونہ الہا، ہم اپنے رب کو چھوڑ کے کبھی زندگی میں ایک بار بھی کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ معلوم ہوا کہ ولی کا عقیدہ یہ ہے کہ پکار کے لائق اکیلا کون ہے، پکارے سننے والا اکیلا کون ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرا عزیز، ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کٹر توحیدی ہوگا۔ مشرک کبھی ولی ہو سکتا؟ بول بول، کبھی ولی ہو سکتا؟ قبر کا پجاری ولی ہو نہیں سکتا کوئی نہیں۔ قبروں پہ سجدے کرنے والا، قبر والے کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے والا، قبر والے سے اولاد منگوانے والا، قبر والے سے سفارشیں کروانے والا، مسجدیں چھوڑ کے قبروں کو آباد کرنے والا، قبروں پہ میلے لگانے والا، قوالیاں کروانے والا، گانے باجے کروانے والا اور ہر قسم کی بدماشی کرنے والا بدماش اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کے ہر بول سے اللہ کی عزت سمجھ آتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ولیوں کا عقیدہ ہے۔ قرآن بڑی عجیب کتاب ہے، میں شاید آگے نہیں چل سکوں گا اگر میں اس کو اور آگے لے جاؤں۔ دوسری نشانی ولی کی ایک تو سمجھ آ گئی ہے نا کہ اس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی توحید والا۔ جس کے عقیدے میں شرک نظر آ جائے سمجھو یہ اللہ کا ولی نہیں، شیطان کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی نہیں، کس کا ولی ہے؟ شیطان کا ولی ہے۔ دوسری شرط سچے ولی کی، دوسری نشانی سچے ولی کی کیا ہے؟ المواظب علی الطاعات والمجتنب عن المعاصی۔ قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میرا بندہ، میرے دوست اور میرے ولی کی دوسری نشانی یہ ہے جن کاموں کے کرنے کا میں اللہ نے حکم دیا ہے وہ چھوڑے گا نہیں، اور جن کاموں کے کرنے سے میں نے منع کیا ہے وہ کام کبھی کرے گا نہیں۔ نیکی چھوڑے گا نہیں، گناہ کرے گا نہیں، سنت چھوڑے گا نہیں، بدعت کرے گا نہیں۔ قرآن اور حدیث نے جو کام کرنے کا آرڈر دیا ہے وہ کام چھوڑے گا نہیں۔ مثلاً مرتے مر جائے گا نماز، بول بول نماز، روزہ، زکوٰۃ، اونچا بولو، کوئی تلاش کر کے لاؤ کوئی ولی زکوٰۃ دینے والی۔ یہاں تو بات نماز پہ اٹکی ہوئی ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ میرے مرشد کا فرمان ہے، او لوگو جو بغیر کسی عذر کے خامخواہ ایک نماز چھوڑتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ میرے مرشد کا فرمان۔ خیال کرو میرا عزیز، آج تیرے میرے معاشرے میں ایک دھوکہ لوگوں کو لگا ہوا ہے، بادشاہو ہمارے حضرت نے تو اتنی زودیاں کی ہیں، اتنی عبادتیں کی ہیں، اتنے چلے کاٹے ہیں کہ اب انہیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آمنہ کے لال سے بڑا نیک اس دنیا میں آئے ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی کی وفات کا وقت قریب ہے،
दुनिया से जाने का वक़्त करीब है। आमना का लाल बीमार है, बुखार की शिद्दत है। साहबा कहते नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज के लिए वुज़ू किया, तैयारी की, लेकिन तैयारी करने के बाद नबी अलैहिस्सलाम पे गशी तारी हो गई, नबी अलैहिस्सलाम बेहोश पड़ गए। फिर कुछ देर के बाद जो होश आया, फरमाया अस्सलात अस्सलात, ओ मेरे घर वालों नमाज नमाज नमाज। फिर वुज़ू करवाया गया, फिर गशी तारी हो गई, फिर वुज़ू करवाया गया, फिर गशी तारी हो गई। आमना के लाल से बड़ा नेक तो दुनिया में आया ही कोई नहीं। आखिरी वक़्त है लेकिन नमाज की फिक्र लगी हुई है। इसलिए जो नमाज नहीं पढ़ता वो रब का वली नहीं हो सकता, शैतान का वली है। जो रोजा नहीं रखता वो रब का वली नहीं हो सकता, शैतान का वली है। जो ज़कात नहीं देता वाजिब फर्ज होने के बावजूद वो रब का वली नहीं है, शैतान का वली है। जो कुरान के करीब नहीं आता, कुरान की अलहम्दु शरीफ से आती कोई नहीं। कुरान तो अल्लाह की पहचान का जरिया है। जिसे कुरान आता कोई नहीं वो वली बन सकता कोई नहीं, वो अल्लाह को पहचान सकता कोई नहीं। आज तेरे मेरे मुआशरे में तो ऐसे 2 नंबर वलियों की भरमार है। उनसे पूछो कलमा सुना तो कलमा कोई नहीं आता, नमाज की रकातें पूछो तो रकातें कोई नहीं आती, जनाजे का तरीका पूछो तो वो तरीका कोई नहीं आता। दाढ़ी मुझ सब कुछ चट करके बैठे हुए हैं। लोगों को शराब, नशे, जुए और किस्म किस्म की हराफात पे लगा रही हैं। तुझे किसी 2 नंबर अड्डे पे चर्च नहीं मिलेगी, ये नशे के असबाब नहीं मिलेंगे, लेकिन इन 2 नंबर वलियों के डेरे पे ढेर लगे होते हैं। इसलिए मेरा अजीज पहचान सच्चे वली को। सच्चा वली वो होता है जिसके बदन में भी मुस्तफा की सुन्नत होती है, अमल में भी मुस्तफा की सुन्नत होती है। अब लगाओ दूरबीन में भी ऐसा वली तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। अल-मुवाज़िबु अला सुन्ना अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, जेली डिग्री लेकर लोग भर्ती हो जाते हैं, दुनिया के कानून में पकड़े जाएं तो जलील होते हैं। इसी तरह विलायत की असली डिग्री में अल्लाह के यहाँ चलती है, 2 नंबर डिग्रियां में अल्लाह के यहाँ नहीं चलती। और असली डिग्री ये है कि उससे फर्ज तो दूर की बात है, वाजिब तो दूर की बात है, उससे कभी नबी की सुन्नत भी नहीं छूटेगी। वली की निशानी कि उससे कभी नबी की सुन्नत भी, वो सारी दुनिया को नाराज कर देगा लेकिन मुस्तफा की सुन्नत को नहीं छोड़ेगा। यह है वली की निशानी। फरमाया नेकियां करने वाला होगा, गुनाह से बचने वाला होगा। गुनाह से क्या करने वाला होगा? बचने वाला होगा। गुनाह के करीब नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन हमारे यहां माहौल कैसा बना? साल साल गुस्ल कोई नहीं, कपड़ों से बदबू आ रही है। हालांकि मेरे मुर्शिद ने फरमाया अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी निसफ क्या है? अब जो 6-6 महीने साल गुस्ल ही नहीं करता, पलीद का पलीद रहता है, आधा ईमान तो वैसे ही गया, वली किधर बनेगा? इन चीजों को विलायत नहीं समझा जा सकता। साल हा साल गुस्ल कोई नहीं करना, ऐसे हाल में रहना, और लोग धोखे खा रहे होते हैं। लोग समझ रहे होते हैं बादशाह यही विलायत की निशानी है। शायद मुरीद जाता है गरीब, और मुरीद जाके बस फिर हाल ये है ना, फिर मुरीद का हाल भी होता है गरीब का, ईमान भी लुटा के आता है। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, नेकियां करने वाला होगा, गुनाहों से बचने वाला होगा। ये वली की दूसरी निशानी है। आसान अल्फाज में कह के आगे जाता हूं, वली की दूसरी निशानी है उसकी सूरत भी होगी नबी की सुन्नत के मुताबिक। बोल, सूरत भी होगी नबी की।
لہذا داڑھی کاٹنے والا اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا. اس کی صورت بھی ہوگی نبی کی سنت کے مطابق، اس کی نماز بھی ہوگی نبی کی سنت کے مطابق، اس کی رات بھی ہوگی نبی کی سنت کے مطابق، اس کا دن بھی ہوگا نبی کی سنت کے مطابق، اس کی غمی خوشی شادی لینا دینا بھی ہوگا تو نبی کی سنت کے مطابق، اپنے مریدوں ساتھیوں پڑوسیوں سے تعلق واسطہ بھی ہوگا تو نبی کی سنت کے مطابق. اور یہ نبی کی سنت کے مطابق تب ہوگا جب اسے پہلے پتہ تو ہو کہ نبی کی سنت کیا ہے. پتہ ہی کوئی نہیں. تیسری نشانی سچے ولی کی، تیسری نشانی سچے ولی کی ہے کہ وہ دنیا کا لالچی نہیں ہوگا. وہ دنیا کا لالچی نہیں ہوگا، دنیا کا لالچی نہیں ہوگا. بس دنیا کے اندر اتنی اس کی توجہ ہوگی کہ وقت گزر جائے. دنیا کا لالچی نہیں ہوگا، نذرانے شکرانوں پہ اس کی نظر نہیں ہوگی. امیر مرید کو سوٹ نہیں مارے گا، غریب مرید سے گھٹیا رویہ نہیں رکھے گا، لوگوں کی جیب اور مال پہ نظر نہیں رکھے گا. آج کل کیا ہوتا ہے، پیر صاحب آ گئے جی، آ گئے بادشاہ ہو، مرید ہے اس نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، یہ تیری بھینس بڑی اچھی ہے. مرید بھی دیوانہ ہے، کہتا ہے پیر سے ہی لے جاؤ. دوسری جگہ گیا، اچھا اتفاق کی بات ہے کوئی چیز ہے جو پیر صاحب کو پسند نہ آئے، ہر چیز پسند آئی ہے اور یہ بھی دیتا جا رہا ہے. اس لیے میرا عزیز سچے ولی کی نشانی تو سمجھ. سچا ولی وہ ہوگا ایک طرف سونے کا ڈھیر لگا دے اس کی طرف توجہ نہیں جائے گی، اس کی توجہ ہوگی اپنے مرید کے عمل پر، اپنے مرید کے عقیدے پر. کہیں میرا یہ مرید عقیدے یا عمل میں کھوٹا تو نہیں ہے. وہ ہر وقت اپنے مرید کی اصلاح میں لگا رہے گا کہ کسی طرح اس کا عقیدہ درست ہو جائے اور دنیا کا لالچی نہ بنے. اس کی نظر بھی کدھر لگ جائے، آخرت پہ لگ جائے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہے. اللہ اکبر. امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ، سب کے دو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، اللہ احد کا پہاڑ مجھے سونے کا بنا کے دے دے، اللہ عطا کر دیتا. اللہ نبی علیہ السلام کے گھر کو سونے چاندی دراہم دنانیر سے بھر کے رکھ دیتا. لیکن آمنہ کے لال کا بیان کیا ہے؟ فرمایا او میرے مریدو، او میرے امتیو، حب الدنیا رأس کل خطیہ. جس طرح ہر درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے، اسی طرح ہر گمراہی کی جڑ، ہر گناہ کی جڑ، ہر معصیت کی جڑ، ہر اللہ کی بغاوت کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. وہ کس کی محبت ہے؟ اب اس پہ غور کرو ذرا. جدھر بھی دو نمبری ہوگی پیچھے کس کی محبت ہوگی؟ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے تو دنیا کے لیے، بھائی بہن اور بیٹی کی وراثت کھا رہا ہے تو دنیا کے لیے، سود کا کاروبار کر رہا ہے تو دنیا کے لیے، ناپ تول میں دو نمبری کر رہا ہے تو دنیا کے لیے، پیمائش میں دو نمبری کر رہا ہے تو دنیا کے لیے، دو نمبر چیز کو ایک نمبر کر کے بیچ رہا ہے تو دنیا کے لیے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے تو دنیا کے لیے، جھوٹے قرآن اٹھا رہا ہے تو دنیا کے لیے، دین سے دور ہو رہا ہے تو دنیا کے لیے. اس لیے آمنہ کے لال نے فرمایا لوگو حب الدنیا رأس کل خطیہ. پھر نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہے کو سرور کونین آمنہ کے لال سید الانبیاء، صاحب قرآن، صاحب معراج، صاحب والضحیٰ، صاحب واللیل اذا سجا، صاحب یا ایھا المزمل، صاحب یا ایھا المدثر، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی المرتضی، حیدر کرار، عثمان ذو النورین، سارے صحابہ کا مرشد وہ دنیا سے جا رہا ہے. گھر میں کیا ہے؟ صرف چند دراہم پڑے ہوئے. نبی علیہ السلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عائشہ لے آ وہ جو چند سکے پڑے ہیں لے آ اور کسی پہ صدقہ کر دے. میں نہیں چاہتا کہ دنیا سے جاؤں اس حال کے اندر کہ مجھے اپنے اللہ کے سامنے ان چند سکوں کا حساب دینا پڑ جائے.
میں اللہ کے دربار میں ان کا حساب نہیں دے سکوں گا، عائشہ ان کو صدقہ کر دے۔ اما صاحبہ فرماتی شغلتنی اموری، گھر کے اندر بڑی مصروفیت تھی، آج آ رہے تھے عزیز، میں مصروف ہو گئی، مجھے یاد نہ آیا۔ پھر مجھے پوچھا عائشہ تو نے وہ دراہم صدقہ کر دیے یا کوئی نہیں کیے؟ اما صاحبہ کہتی حضرت میں کوئی نہ کر سکی۔ فرمایا لے آ، لے کے جو آئی نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے اندر وہ اٹھا لیے۔ فرمایا کیا تو چاہتی ہے کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں اور مجھے ان کا حساب کتاب اپنے اللہ کے سامنے دینا پڑ جائے؟ اور آپ بار بار کہتے ہیں عائشہ میں اس کا حساب اللہ کو نہیں دے سکتا۔ پھر ایک موقع ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سلام جو پھیرا فوراً مصلی سے اٹھ گئے اور صحابہ کے کندھوں سے گزرتے ہوئے سیدھے اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر تشریف لے گئے، جلدی جلدی اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ لوٹ کے جو آئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ کی عادت تو یہ ہے کہ نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، مریدوں سے حال احوال لیتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، آپ مریدوں کو مسئلے بتاتے ہیں، لیکن آج خلاف معمول آپ جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے۔ فرمایا او میرے یارو، مجھے نماز کے اندر خیال آیا کل ایک بندے نے مجھے سونے کا ٹکڑا لا کے دیا تھا، وہ ابھی تک میرے گھر کے اندر میرے بستر پر میرے تکیے کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ نماز کے اندر میرا خیال اس طرف چلا گیا، میں نماز کے اندر سوچتا رہ گیا کہیں اسی حال میں مجھ پہ موت آ گئی، میں اپنے اللہ کو اس ٹکڑے کا حساب کیسے دوں گا؟ لہذا سلام پھرتے ہی پہلے میں گھر بھاگ کے گیا، اسے صدقہ کر کے آ رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے اللہ کو حساب نہیں دے سکتا۔ ہاں جی، اس لیے سچے ولی کی تیسری نشانی ہے، آسان انداز بتا دیتا ہوں۔ لینڈ لارڈ مرید آئے، ایک زمیندار غریب مرید آئے، ایک بڑی گاڑی پہ مرید آئے، ایک سائیکل پہ مرید آئے، ایک اچھے لباس والا مرید آئے، ایک بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا مرید آئے، ایک بڑا حسین و جمیل بادشاہ شہزادہ مرید آئے، اور ایک کالے کلوٹے رنگ کا غریب مسکین فقیر مرید آئے۔ نبی کے سچے امتی کی نشانی یہ ہے، اللہ کے سچے ولی کی نشانی ہے، غریب کو اٹھا کے سر پہ بٹھا دے گا، کیونکہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جو غریبوں سے پیار کرتا ہے۔ پیسے والے کو تو ہر بندہ سلوٹ کرتا ہے، سچے ولی کی نشانی یہ ہے۔ اور آج معاملہ اس کے برعکس ہے، مالدار مرید آتا ہے، پیر پہلے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، غریب مرید دھکے کھا 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 اس کا برا حال ہوتا ہے۔ دھوکے قسم قسم کے، ہمارے ہاں بھی لوگوں نے ایک جنتی دروازہ بھی بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں جو ادھر سے گزر گیا وہ کیا ہوگا؟ جنتی۔ ایک بات سنانا چاہتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں گفتگو۔ اس دنیا میں سب سے بڑی برکت والا دروازہ ہے تو وہ بیت اللہ کا دروازہ ہے۔ سب سے بڑی برکت والا دروازہ کس کا ہے؟ مشرکین مکہ کے پاس اس کی چابیاں تھیں یا کوئی نہ؟ اس کی چابیاں تھی مشرکین مکہ کے پاس، کنٹرول تھا ان کے پاس نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، تعمیر انہوں نے کی، خدمتگار تھے بیت اللہ کے، لیکن چونکہ عقیدہ توحید والا نہیں تھا، ان کو بیت اللہ کی خدمت سے بھی کک فائدہ نہیں ہوا۔ ہمارے ایک دوست تھے، میں نے ایک دن اس پہ بات کیوں کہنے لگے شاہ صاحب میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناتا ہوں۔ میں نے کہا سنا؟ کہتا ہے میں گیا، میں نے کہا چل جنتی دروازہ ٹپ کے آ جا، مفت میں جنت مل جائے گی۔ سارا دن لین میں لگا رہا، ظہر کی نماز بھی گئی جنت کے چکر میں۔ ظہر کی نماز کی کس کے چکر میں؟ جہاں جنت رہا ہے۔ عصر کی نماز بھی گئی جنت کے چکر میں۔ اور مغرب کا جو وقت قریب آیا تو میں دروازے کے قریب پہنچ گیا، لیکن ادھر سے اعلان ہوا بند کر دو دروازہ۔ دروازہ بند جو ہونے لگا تو میں نے چھلانگ لگائی دیوار پر، میں نے کہا چلو دیوار سے چھلانگ لگا کے اندر چلا جاؤں گا، کل سارا دن کون لین میں کھڑا رہے گا؟
ایک بندہ اندر سے لاٹھی لے کے شروع ہوا، دوسرا باہر سے لاٹھی لے کے شروع ہوا، میں درمیان پہ دیوار پہ لٹکا ہوا ہوں، اندر سے بھی لاٹھیاں پڑ رہی ہیں، باہر سے بھی لاٹھیاں پڑ رہی ہیں۔ مجھے وہ خود سنانے لگا کہ مجھے تب سمجھ آئی یار یہ جنت کا دروازہ نہیں، یہ پاکستان کی ایک درگاہ کا دروازہ ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے دھوکے کھائے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، خدا را زندگی کب تک ساتھ دیتی ہے؟ ایک ہوتا ہے ڈاکٹر اصلی اور ایک ہوتا ہے نکلی۔ نکلی ڈاکٹر ٹیکا بھی لگائے گا بھینسوں والا، نقصان ہوگا۔ 2 نمبر ڈاکٹر تیری صحت لوٹتا ہے، اسی طرح 2 نمبر ولی تیرا ایمان لوٹتا ہے۔ سچے ولی کی نشانی یہ ہے کہ اس میں 3 چیزیں ہوں گی۔ کتنی؟ پہلی شرط کہ وہ سچا توحیدی ہوگا، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی ہوگی پیارے نبی کی سنت کے مطابق، اور تیسری شرط کہ اس کے دل میں دنیا کا لالچ نہیں ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔